اب دعوت کلام دے رہا ہوں عالم سلطان پوری صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں. بہت دیر سے آپ انتظار کر رہے تھے. عالم سلطان پوری صاحب. السلام علیکم. ٹیم کمبھ کو بہت بہت شبھ کامنائیں. بالکل. اور ٹیم کمبھ کے نام یہ قطع جی خدمت ہے کہ نہ تو سورج جی نہ ستارے، نہ تو سورج نہ ستارے نہ قمر جانتے ہیں. نہ تو سورج نہ ستارے نہ قمر جانتے ہیں، عجیب لوگ ہیں. پتھر کو گوہر جانتے ہیں. واہ 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 واہ. نہ تو سورج نہ ستارے نہ قمر جانتے ہیں، عجیب لوگ ہیں. پتھر کو گوہر جانتے ہیں. اور بھلا عظیم انہیں کیسے نہ کہے دنیا. عظیم صاحب کے لیے خاص طور سے جی. بھلا عظیم انہیں کیسے نہ کہے دنیا، جو ظلمتوں میں چمکنے کا ہنر جانتے ہیں. واہ. بھلا عظیم انہیں کیسے نہ کہے دنیا، جو ظلمتوں میں چمکنے کا ہنر جانتے ہیں. واہ. اور یوں عرض کیا کہ فضا میں پھیلا ہوا جو دھواں سا لگتا ہے. واہ. فضا میں پھیلا ہوا جو دھواں سا لگتا ہے، یہ اور کچھ نہیں بس آسماں سا لگتا ہے. واہ. فضا میں پھیلا ہوا جو دھواں سا لگتا ہے، یہ اور کچھ نہیں بس آسماں سا لگتا ہے. اور بچا ہوا ہوں گناہوں سے آج تک، کیونکہ بچا ہوا ہوں گناہوں سے آج تک، کیونکہ ہر ایک چہرہ مجھے اپنی ماں سا لگتا ہے. واہ واہ. ہر ایک چہرہ مجھے اپنی ماں سا لگتا ہے. ہمیں نہ جانے کیوں یوں محسوس ہو رہا ہے سر کہ ہم ٹیم کمبھ کے سامنے نہیں پڑھ رہے ہیں بلکہ کمبھ کرن کے سامنے کیوں پڑھ رہے ہیں. نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم سبھی لوگ جو ہیں، مجھے لگتا ہے کہ شاعری کے مختلف اثر ہوتے ہیں ہمارے اوپر. تو شاعری زیادہ اچھی ہوتی ہے تو ہم کھو بھی جاتے ہیں کبھی کبھی. کرشن بہاری نور کا مشہور شعر ہے، میں تو غزل سنا کے اکیلا کھڑا رہا، سب اپنے اپنے چاہنے والوں میں کھو گئے. تو سبھی لوگ جو ہیں اپنے اپنے محبوب میں کھو چکے ہیں اس وقت. حالانکہ آپ تو سب میں ماں تلاش کر رہے ہیں، لیکن ہم سبھی لوگ کھوئے ہوئے ہیں. عرض کیا کہ اصول زیست کے ارکان سر جھکا کے سنو. اصول زیست کے ارکان حالات حاضرہ پر ہے صاحب. اصول زیست کے ارکان سر جھکا کے سنو، منافع ہوگا یا نقصان سر جھکا کے سنو. واہ 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 واہ. بہت اچھی. اصول زیست کے ارکان سر جھکا کے سنو، منافع ہوگا یا نقصان سر جھکا کے سنو. اور جو سر اٹھاؤ گے شانوں سے سر جدا ہوگا. واہ. جو سر اٹھاؤ گے شانوں سے سر جدا ہوگا. امیر وقت کا فرمان سر جھکا کے سنو. واہ واہ واہ. امیر وقت کا فرمان سر جھکا کے سنو. اور یوں عرض کیا کہ جو پوچھا میں نے اپنے مہرباں سے، جو پوچھا میں نے اپنے مہرباں سے، زہر نفرت کا لاتے ہو کہاں سے. واہ. جو پوچھا میں نے اپنے مہرباں سے، زہر نفرت کا لاتے ہو کہاں سے. کہاں گٹ بندی اور فرقہ پرستی، کہاں گٹ بندی اور فرقہ پرستی، سیاست اور مذہب کی دکان سے. واہ واہ واہ. کہاں گٹ بندی اور فرقہ پرستی، سیاست اور مذہب کی دکان سے. غزل کے چند اشعار جی عطا کیجیے. ہمارے سامنے وہ ذکر ہر جائی کا کرتے ہیں. واہ. ہمارے سامنے وہ ذکر ہر جائی کا کرتے ہیں. بڑے ناداں ہیں، بڑے ناداں ہیں.
جی ہے ناداں بات جو دریا کی گہرائی کا کرتے ہیں. واہ ہے ناداں بات جو دریا کی گہرائی کا کرتے ہیں اور بھلا ان سے توقع کیا رکھیں تیمارداری کی. بھلا ان سے توقع کیا رکھیں تیمارداری کی. جو قاتل ہیں مگر دعویٰ مسیحائی کا کرتے ہیں. واہ 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 جو قاتل ہیں مگر دعویٰ مسیحائی کا کرتے ہیں. اور جہاں پر خون سستا اور روٹی دال مہنگی ہو, جہاں پر خون سستا اور روٹی دال مہنگی ہو, وہاں پر تذکرہ کیوں آپ مہنگائی کا کرتے ہیں. واہ 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 وہاں پر تذکرہ کیوں آپ مہنگائی کا کرتے ہیں. اور تڑپتی رہتی ہیں لاشیں واہ سرے بازار لوگوں کی. تڑپتی رہتی ہیں لاشیں سرے بازار لوگوں کی. یہ انسان کام یارو بس تماشائی کا کرتے ہیں. یہ انسان کام یارو بس تماشائی کا کرتے ہیں. جگر ہے چاک آنکھوں سے ٹپکتا ہے لہو اب تو. جگر ہے چاک آنکھوں سے ٹپکتا ہے لہو اب تو. مگر صاحب ہمیشہ ذکر شہنائی کا کرتے ہیں. مگر صاحب ہمیشہ ذکر شہنائی کا کرتے ہیں. ایک غزل کے مطلع اور ایک آتا شعر بس. جی ادا کیجیے. یہ عرض کیا کہ اگر ہو خواہش منزل سفر اپنا رواں رکھیے. واہ اگر ہو خواہش منزل سفر اپنا رواں رکھیے. صدف کی گر تمنا ہے تو ہمت بھی جواں رکھیے. سفر کی گر تمنا ہے تو ہمت بھی صدف کی گر تمنا ہے تو ہمت بھی جواں رکھیے. کوئی افتاد کوئی بھی مصیبت آ نہیں سکتی. یہ مصبرہ ہے, دو مصبرے ہم دیں گے. کوئی افتاد کوئی بھی مصیبت آ نہیں سکتی. گلے میں صورت تعویذ بس ایک لفظ ماں رکھیے. گلے میں صورت تعویذ بس ایک لفظ ماں رکھیے. اور نہ جانے عمر کے کس موڑ پر قسمت یہ کھل جائے. نہ جانے عمر کے کس موڑ پر قسمت یہ کھل جائے. میرا یہ مشورہ ہے چائے کی بھی ایک دکان رکھیے. بہت بہت شکریہ. واہ واہ واہ